لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله المولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. دوستو اور بزرگوں، میرے اور آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، آدھی بات، انکمپلیٹ، ادھوری. اس بات کو مکمل کر لیجیے. ادھوری بات کیا ہے؟ ادھوری بات یہ ہے، ہم اور آپ، ہم سبھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، اچھا کام کرنا، نیکی کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا دین ہے. مانتے ہیں نا بھائی؟ مانتے ہیں. نہ کرنے والا بھی اس کو مانتا ہے. کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے، کوئی بیچ میں اس کو روکے گا، پریشان کرے گا، تو ایک بیڑی پینے والا کونے میں بیٹھا ہوا ہے، یا ویسے ہی آوارہ گردی کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھے گا کہ نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے، گزرنے میں نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ نہیں جاتا. وہ عید سے عید جاتا ہے، وہ جمعہ سے جمعہ جاتا ہے، لیکن جب وہ دیکھے گا کہ ایک شخص نیکی کرنے جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، اللہ کے بلاوے پر لبیک کہنے جا رہا ہے، تو وہ تکلیف دینے والے کو روکے گا، راستے کو صاف کرے گا. جانے دو، ان کو مت پریشان کرو. کیوں؟ اس کا عقیدہ ہے، اس کا ماننا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا دین ہے. اسی طرح سے
ہم یہ مانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، روزے رکھنا دین ہے، حج کرنا دین ہے، عمرہ کرنا دین ہے، صدقہ خیرات کرنا دین ہے، زکوٰۃ ادا کرنا دین ہے، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دینا دین ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا دین ہے، ذکر اللہ کرنا دین ہے، تسبیح پڑھنا دین ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بھی دین ہے، اس کو بھی ہم اچھا سمجھتے ہیں، نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اور اتنی بات پر رک جاتے ہیں، آگے نہیں چڑھتے، رک گئے۔ دعوت دی آپ کے دوست نے، آپ وہ فرسٹ فلور پہ رہتا ہے، پرانے زمانے کی جو سیڑھیاں ہوتی تھی وہ سیدھی ہوتی تھی، ایک سیڑھی آپ کو ایک فلور پہ پہنچا دیتی، اس میں دو حصے نہیں ہوتے، پہلے ایسا گئے پھر ذرا رکے پھر ایسا گئے، نہیں، سیدھی سیڑھی ہے۔ گاؤں دیہات میں جائیے، شہروں میں بھی جو پرانے گھر ہیں سیدھی ایک سیڑھی، لیکن شہروں کے اندر جگہ کم ہونے کی وجہ سے جو نئے مکانات، نئی تعمیرات میں سیڑھی کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، پہلے ایسے جاتی ہے پھر بیچ میں چوکٹا آتا ہے، پھر دوسری مرتبہ پھر ایسے جانا ہے۔ آپ کے دوست نے دعوت پہ بلایا آپ کو، اور آپ وہ آدھی سیڑھی چڑھ کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، آپ پہنچیں گے دوست کے گھر؟ نہیں پہنچیں گے، کیونکہ آپ آدھی سیڑھی چڑھے، ابھی آدھی باقی ہے۔ یہ جو ہمارا اعتقاد ہے، جو ہمارا ماننا ہے کہ نیکی کرنا دین ہے، یہ بالکل صحیح ہے، پرفیکٹ، لیکن یہ مکمل نہیں ہوئی، بات آدھی ہے۔ دوسری آدھی بات کیا ہے، دماغ میں بٹھا لیجیے۔ جس طرح نیکی کرنا دین ہے، نماز کو پڑھنا دین ہے، روزے کو رکھنا دین ہے، زکوٰۃ ادا کرنا دین ہے، صدقہ دینا دین ہے، اسی طرح سے گناہ کو چھوڑنا بھی دین ہے، گناہ کو چھوڑنا بھی دین ہے، ترک نماز سے بچنا بھی دین ہے۔ ادھوری بات پر ہم عمل کرتے ہیں، نیکی کو دین سمجھتے ہیں لیکن گناہ چھوڑنے کو دین نہیں سمجھتے۔ 25 سال سے جھوٹا ہے تو جھوٹا ہی ہے، نمازوں پہ نماز، روزوں پہ روزے، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ، صدقے پہ صدقہ، نیکی پہ نیکی، تسبیح پہ تسبیح، درود پہ درود، لیکن جھوٹا کا جھوٹا۔ اس کی نماز نے، اس کے روزے نے، اس کی زکوٰۃ و صدقات نے اس کو کیوں اس گناہ سے، اس جھوٹ سے نہیں روکا؟ صرف اس لیے کہ اس کا اعتقاد ناقص تھا، وہ سمجھتا نہیں تھا کہ اس جھوٹ سے بچنا بھی نیکی ہے، اس جھوٹ سے بچنا بھی دین ہے، کسی کو دھوکہ دینے سے بچنا بھی دین ہے، گالی نہ دینا بھی دین ہے، گالی دینے سے بچنا بھی دین ہے۔ نہیں سمجھتا، گناہ کو چھوڑنے کو دین نہیں سمجھتا، نیکی کرنے کو دین سمجھتا ہے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جو لگی اپنے کو وہ اچھی ہے، جو نہیں لگی وہ اچھی نہیں ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ ایسا نہیں چلے، ایسا نہیں چلے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں۔ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے جو اللہ کو مان چکے ہیں، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مان لیا ہے، ان سے خطاب ہے ادخلوا فی السلم کافۃ۔ ایمان تو لائے لیکن اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا، ایسا نہ ہو اسلام کی چلتی کشتی میں ایک قدم رکھے اور ایک قدم باہر ہے، ڈوب جائے گا۔ پورا چڑھو،
آدھا ٹرین میں ہے اور آدھا اسٹیشن پر ہے، نہیں چلے گا، پھر تیرے بھی دو ہو جائیں گے۔ ایسی مشکلی نہیں کرنی، ایسا مذاق نہیں کرنا، ایسا اسٹنٹ نہیں کرنا، ایسی ہوشیاری نہیں دکھانی۔ پیر اٹھا لیے ہوا میں اور گاڑی چلا رہا ہے، بائک چلا رہا ہے، خودکشی کا گناہ ملے گا اس کو۔ کس کا؟ خودکشی۔ لا تہلکوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، صرف اس کو ایک ویڈیو بنانا ہے، اس پہ اس کو 2 4 10 20 لائک مل جاتے ہیں، اس میں وہ خوش نہیں۔ یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ اللہ کے بندے کا کام نہیں ہے۔ ہاں، شیطان کے غلام کا تو کام ہو سکتا ہے، شیطان کے گرو گھنٹالوں کا تو کام ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ میں تو دعا پڑھ کے اسٹینڈ کرتا ہوں، نہیں، دعا پڑھ کے اسٹینڈ نہیں کرنا ہے، دعا پڑھ کے چھوڑنا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا آدھا اندر آدھا باہر۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ۔ ایسا نہیں اپنی پسند کی چیز عمل میں ہے، اپنی پسند کی چیز نہیں ہے عمل میں نہیں۔ میں بہت بڑا دیندار ہوں اور ان باتوں پہ عمل کرتا ہوں جو مجھے پسند آتی ہے، اور آپ بہت بڑے دیندار ہیں، آپ اس بات پہ عمل کرتے ہیں جو آپ کو پسند آتی ہے۔ پھر آپ میرے ٹانٹے کھینچتے ہیں اور پھر میں آپ کے ٹانٹے کھینچتا ہوں۔ میں بڑا ہوں، وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، دونوں ہی چھوٹے ہیں، دونوں ہی چھوٹے ہیں۔ وہ اسلام کا منہج، اسلام کا مزاج، شریعت کا مزاج سمجھ ہی نہیں پایا ہے، وہ کیا کامل مومن بنے۔ اس لیے آپ دیکھیے ایمان کے فضائل، یہ کتاب ہے الفیۃ الحدیث، 1000 حدیثیں ہیں۔ فضیلت آتی ہے نماز پڑھنے کی، فضیلت، جو نماز پڑھے گا اس کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، اور جو نماز چھوڑے گا اس پر وعیدیں بھی آئی ہے شریعت میں۔ بات کمپلیٹ ہوئی۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ اور دوسری طرف فضیلت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے، مسجد میں آ کے پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی کی ضرورت پڑے تو گواہی دینا۔ لیکن ایک بات نہیں کی، صرف میٹھا نہیں کھلایا، ساتھ میں بتا بھی دیا جان بوجھ کر اگر ایک نماز چھوڑے گا کفر کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے۔ آج ہم نے دماغ میں بنایا ہے کہ نیکی کرنا دین ہے، لیکن گناہ کو چھوڑنا، برائی کو اپنے معاشرے سے، محلے سے، زندگی سے، گھر سے، زندگی سے نکالنا، اس کو ہم دین نہیں سمجھتے، اس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے، اس پر ہم اللہ سے کسی وعدے کے امیدوار نہیں ہوتے۔ اسی لیے جتنے پتنگ یہ اتران پہ ہمارے غیروں کے یہاں نہیں چگائے جاتے جتنے دنوں تک، اتنے دنوں تک ہمارے محلوں میں چگائے جاتے۔ سن لو کان کھول۔ اور جتنے پٹاخے ان کے محلوں میں نہیں پھوڑے جاتے اتنے ہماری مسجد کی دیواروں کے ساتھ اور مسجد کے میناروں کے سامنے پھوڑے جاتے۔ کون توہین کرے گا مسجد کی؟ یہ رہا بیٹھا ہوا، یہ کر رہا ہے توہین۔ کس کی مجال ہے، کس کی مجال ہے، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے کہ آ کے ہمارے محلے میں، ہماری مسجد کے سامنے دوسرے کا تہوار منائے؟ ہے کوئی ایسا مائیکلا؟ نہیں، ہم ہی کر رہے ہیں، کوئی باہر سے لانے کی ضرورت نہیں۔ وہ فلانا ہے نا، وہ دین کا بہت بڑا دشمن ہے، کیا کہتے ہیں فلانا، فلانے کو جانتے ہیں نا؟ مولانا بھولے والے نہیں جانتے، ایک ہی ہے بھائی وہ فلانا، اس کو کیا جاننے کا؟ ہاں جانتے ہی تو ہیں، اپنے تو جانتے ہیں،
ہمارے یہاں سے تو گیا ہے. ارے بھائی وہ کہاں سے دشمن ہے؟ جب آپ کے پتنگ کا تہوار آیا تو کیا آپ کو انہوں نے لا کے پتنگ دیے تھے؟ سوال بالکل کلیئر سیدھا. کس نے لا کے دیے تھے؟ یا کمشنر آیا تھا پولیس کی فورس لے کر یا فوجی کی فورس لے کر کہ بھائی چلاؤ، نہیں چلاؤ گے تو ڈنڈے پڑیں گے؟ ایسا تھا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں تھا. یا کورٹ میں سے حکم آیا تھا؟ آج کل کورٹ کو حکم چھوڑنے کی بہت اچھی عادت پڑی ہوئی ہے. اپنے گھر کی تو ہوتی نہیں، دوسرے کے گھر میں. اپنی پہلے ٹھیک کر لو بھائی، اپنی ٹھیک کر لو. ہماری کیا ٹھیک کرو گے؟ ہماری تو پہلے سے ٹھیک. ہماری تو کورٹ کا حکم پورے قرآن کی شکل میں آ گیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے اللہ پر اور محمد پر ایمان لانے والے سن لیں، اللہ کے حبیب نے اعلان کر دیا، الیوم، آج ہم نے تمہارے لیے اپنے پیارے حبیب کے دستے مبارک پر دین کو مکمل کر دیا ہے. قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک اب اس دین کے اندر کوئی بات بڑھانے کی اور کوئی بات گھٹانے کی ضرورت نہیں، جگہ نہیں. ایک نقطہ کوئی بڑھا نہیں سکتا اور ایک نقطہ کوئی گھٹا نہیں سکتا. ایسا کامل دین ملا ہے ہم کو. کرے فیصلہ کرنے والے کرے، خوش فہمی میں کرے. گھر جاتے ہیں تو ان کی بیویاں ان کو جھاڑو سے مارتی ہے، وہ ہم کو سنا رہے ہیں ایسا کرنا پڑے گا. پھر تیری والی کو دیکھ لے، گھر جا کے دیکھ لیں گے پہلے آیا بڑا فیصلہ سنانے. ایک جھاڑو کی تو حیثیت نہیں ہے تیری، اور پیاس لگتی ہے تو پیشاب پیتا ہے. تیری کیا حیثیت ہے؟ تو کیا ہم کو فیصلہ سنا؟ پک تیرے جیسے آئے اور گئے، دھول میں مل گئے، دھول میں. ہاں ہم کو پکا ہونا چاہیے. کس پر؟ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کلمے پر، اس کلمے کے تقاضے پر، اس کلمے کی حدود پر، اور کلمے کے احکامات پر ہم پکے ہو جائے. آئے طوفان آئے آندھیاں آئے، کفرستان میں چلا جائے مومن، لیکن اذان ہوگی، نماز کا وقت ہوگا، اذان کی آواز اسے سنائی نہیں دے گی، لیکن اس کی روح سے اذان کی آواز آئے گی. لبیک کہہ کے وہ پتھریلی زمین پر بغیر مسلح کے سر بسجود ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک رب کو مانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلام ہے محمد الرسول اللہ. سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی نہیں روک سکتا. چلتی کشتی پہ اسے کوئی نہیں روک سکا. ارے ہوا میں اڑتے ہوئے جہاز پہ کوئی اسے نہیں روک سکتا. پانی پہ تیرتے ہوئے جہازوں پر، اسٹیمروں پہ کوئی اسے نہیں روک سکا. جلتی ہوئی آگوں میں کوئی اسے نہیں روک سکا. تو پھر عام حالات میں کون ہے جو اسے روک لے؟ غلط فہمی میں اگر کسی کو ایسا دماغ میں آتا ہے، رک جائے گا. کون؟ جو پہلے سے رکا ہوا ہے، جو پہلے سے بکا ہوا ہے، جس میں کچھ نہیں ہے، جو اندر سے کھوکھلا ہے، جو اندر سے خالی ہے. دھکا وار اڑ جائے گا. لیکن جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل کی گہرائی سے پڑھا ہے، جس کی روح کا ایک ایک حصہ، جس کے جسم کا رواں رواں اس کلمے پہ فریفتہ ہے، اس کلمے پہ فدا ہے، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. کوئی نہیں ہٹا سکتا. 1500 سال کی تاریخ ہے ہمارے پاس. میں کہہ رہا تھا کہ گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، گناہ سے بچنے کو ہم دین نہیں سمجھتے، دین نہیں سمجھتے. اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جمعہ کے دن نہا دھو کے آتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، باہر جا کے پہلا کام گالی دینا، پہلا کام دکان کھولتے ہی دھوکہ دینا، پہلا ہی کام جھوٹ بولنا، گھر جا کے ماں بہن کے ساتھ غلط برتاؤ کرنا. کیوں؟ نماز کو تو اس نے اچھا سمجھا، نیکی سمجھا، دین سمجھا، لیکن گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، راستے میں گالی گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا، دغے بازی کرنا، آپس میں لڑنا جھگڑنا، برائی اور غیبت کرنا،
اس سے بچنے کو اس نے دین نہیں سمجھا، دین نہیں سمجھا۔ میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو عاشق رسول ہوں۔ دکھاوا کیا ہے؟ زور سے درود شریف پڑھے تو آپ عاشق رسول ہو، جیسے ہمارے نعت خواہ صاحب نے ابھی کیا، بالکل غلط ہے۔ سن لیجیے، برا لگے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ بالکل کلیئر۔ اس طرح بیٹھ کے سب کو درود شریف پڑھانا یہ کہاں سے آیا؟ ہاں، یہ حدیث 1000 حدیث، بخاری میں 4-5 ہزار حدیث، پھر مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، پھر گنتے جائیے۔ کسی میں بھی آپ کو ایسی حدیث نہیں ملے گی کہ ایک صحابی نعت پڑھ رہے ہیں اور سارے صحابہ زور زور سے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ یہ دین کا ہے ہی نہیں مسئلہ، یہ تو ہمارا بنایا ہے۔ آپ پڑھیے نا درود شریف، آپ نعت سنائیے، نعت خود ایک درود ہے، بشرطے کہ وہ اچھی نعت اور سب کی طرف سے۔ جب امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ نے بھی اللہ اکبر کہا۔ نعت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، بڑا ہی بیان کرنا، اچھا ہی بیان کرنا۔ اس سے بڑھ کر چیز ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ قول باندھنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرتے ہیں امام صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ بھی شروع ہو جاتے ہیں، ہاں شروع ہوتے ہیں تو صاف ہے، کلیئر ہے مسئلہ۔ اگر ہوتا تو وہاں بھی ہوتا، سب شروع ہو جاؤ بھائی پیچھے سے۔ ایک امام صاحب زور سے بولے پھر سب دھیرے دھیرے بولے، پھر امام صاحب بولے او بھائی کوئی چھوٹ تو نہیں گیا ہے؟ نہیں، طریقہ ہمارا دین سے میچ کرنا چاہیے، اپنے جیب میں سے نہیں کچھ ڈالنا۔ میں نے ابھی آیت سنائی نا، دین مکمل ملا ہے، دین مکمل ملا ہے۔ میں کون ہوں اس میں کچھ گھسانے والا، اور آپ کون ہیں کچھ گھسانے؟ آپ کے گھر میں کوئی آ کے اپنی گاڑی گھسا دے، اپنا پلنگ آپ کے گھر میں چھوڑ کے چلے جاؤ، آپ برداشت کریں گے؟ ذرا مجھے بتاؤ، میں لے کے آ جاتا ہوں پکل اپنا سارا فرنیچر آپ کے گھر، بس تیرے گھر میں دوسرے کا فرنیچر برداشت نہیں ہے، اللہ کے حبیب کے دین میں تو اپنی مرضی گھسائے گا؟ اتنا تو ہمت والا ہو گیا؟ نہیں بھائی، یہ اتھارٹی، یہ حق کسی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا۔ اللہ نے خود منع کر دیا کہ اب دین میں کچھ بڑھانے گھٹانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی آیت ہے اکملت لکم دینکم۔ اگر دین میں کچھ بچا کچا ہوتا تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ دن رکھا جاتا اور احکامات نازل ہوتے۔ 23 سال تک احکامات نازل ہوئے اور 23 سال تک صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زندگی کو سیکھا، اور پھر جب وقت آ گیا اللہ کی ملاقات کا وقت آ گیا، اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو پھر اعلان بھی کروا دیا۔ بعد میں آگے چل کے کوئی ایسا مت کہنا 1500 سال ہو گیا اب تو دین پرانا ہو گیا، اب تو دین پرانا۔ ہوا کھاتے ہیں آپ، مجھے سچ بتاؤ، جب سے دنیا بنی ہے وہی ہوا ہے یا کچھ نئی پیدا کی کسی نے؟ جو پانی آپ پیتے ہیں وہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے وہی ہے، وہ پرانا نہیں ہوتا۔ وہ آسمان کب سے ہے بتاؤ؟ جب سے اللہ نے بنایا تب سے وہی بادل آپ دیکھتے ہیں، یہی زمین ہے، یہ پرانا نہیں ہوتا۔ اور دین کے اندر اس کو لگتا ہے پرانا۔ تیرا یہاں کا بھیجے کے اندر جو مشین ہے وہ مشین تیری خراب ہو گئی اور کچھ نہیں ہوا۔ بس میں یہ آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ہم نیکی کرنے کو سمجھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کو ہم دین سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بعد گناہ سے بچنے کو دین نہیں سمجھتے، اس کے بعد گناہ سے بچنے کو دین نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیے بڑی رات آنے والی، بڑی رات آئے گی، کیا ہوگا؟ پوری مسجد بھر جائے گی۔ پورے سال عشاء کی نماز میں مسجد نہیں بھرتی، بڑی رات کو بھر گئی، بہت اچھا۔ یہ سال والے ایک مرتبہ تو آئے، سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، ان کا آنا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس بہانے سے آ تو گئے۔ بڑی رات کے اندر نیکی کرے گا، کچھ نماز پڑھے گا، کچھ تلاوت کرے گا، کچھ سبحان اللہ تو تسبیح پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا، کچھ صدقہ دے گا، یہ سب کرے گا۔ لیکن اس بڑی رات کے اندر ایسا نہیں سوچے گا کہ آج ایک رات میں موبائل کھول کر غلط چیز نہیں دیکھوں گا، آج ایک رات میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج ایک رات میں زبان سے گالی نہیں نکالوں گا۔ ایسا کوئی نیت نہیں کرتا۔ کرتا ہے کوئی؟
کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن مجھے تو آج تک ایسا کوئی آدمی ملا نہیں جو ایسی نیت بھی کرتا۔ رمضان کا مہینے میں کیا کرو گے بھائی؟ کسی سے بھی پوچھو، روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، لیکن ایسا کوئی نہیں سوچتا کہ یہ پورا رمضان ہم ایک بھی مرتبہ زبان سے جھوٹ نہیں نکالیں گے، پورا رمضان اپنی زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہیں نکالیں گے جس سے کسی کا دل دکھ جائے، جس سے کسی کی عزت و آبرو پہ آنچ آ جائے۔ نہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، پورا رمضان کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، پورا رمضان ابا امی کی نافرمانی نہیں کریں گے، زور سے ابا امی سے بات نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو رات آنے والی ہے شب براءت، براءت کی رات، برات کہتے جاؤ میں نے تم کو بری کر دیا، میں نے تم کو معاف کر دیا، معافی کی رات، لیکن اس میں بھی 14 لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ گناہ والے ہیں، 14 برائی والے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت ہے۔ شرک کرنے والا، کینہ رکھنے والا، مسلمان سے رشتہ توڑنے والا، 14 ہے، میں لکھ کے لایا ہوں، 14 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے، ایک طرف اس کو مغفرت کی رات بھی کہہ رہے ہیں، براءت کی رات بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اس کا ایک پہلو ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نیکی کرنی ہے، تم دعا کرو گے دعا قبول کی جائے گی، رزق لکھا جائے گا، فلاں فلاں عمر لکھی جاتی ہے، حج والے کا حج لکھا جاتا ہے۔ یہ اس کا آدھا پہلو ہے۔ دوسرا آدھا پہلو یہ ہے کہ یہ فلاں گنہگاروں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ ہم اس نیکی کے طرف مائل ہیں کہ ہم دعا میں تو لگ جاتے ہیں، لیکن وہ جو 15 لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ان 14 لوگوں کے اندر ہم شامل ہیں کہ نہیں، اس کی فکر نہیں کرتے، اس کی فکر نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے۔ میرے بھائی، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکی ایک طرف ہو رہی ہے، دوسری طرف گناہ نہیں چھوٹتے، آپ کامل مومن نہیں بن سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو آدھا ادھورا دین ملا ہوا، یہی مطلب ہوا۔ اے سی لگے ہوئے ہیں، ابھی اس کی پردہ کشائی نہیں ہوئی، چھپا ہوا ہے، ابھی اے سی چلا دیے جائے اور کھڑکیاں بند نہ کی جائے، اور آپ لاؤ میشو بیسی کا لاؤ، اونیڈا کا لاؤ، بلو اسٹار کا لاؤ، یا امریکہ سے منگواؤ، آپ جہاں سے چاہے منگواؤ، آپ کی مسجد ٹھنڈی ہو جائے تو نام بدل دینا، ہو سکتی ہے؟ زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ نماز پڑھتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں مولانا، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی، زندگی میں سکون نہیں۔ ارے تو کھڑکی بند کر، یہ گناہ کی کھڑکی بند کر، یہ غلط کاموں کی کھڑکی بند کر، تب تیری زندگی میں سکون آئے گا، چین اطمینان آئے گا، خوشیوں کی بہار آئے گی، اور گھر جنت کا نمونہ بنے گا، اور معاشرہ مدینے کا نمونہ بنے گا۔ کب؟ جب گناہ نکلیں گے، کھڑکیاں گناہ کی بند ہوگی۔ مرسیڈیز تو سنا ہوگا نا، BMW ہے، مرسیڈیز ہے، رولز رائس، لاکھوں کروڑوں کی گاڑی ہے، لے لی، اور کمپنی میں جا کے کہتا ہے تو کیسا اے سی ڈالا ہے، پورا دن چلاتا ہوں لیکن مجھے تو اس میں گرمی لگتی ہے، اب شیشے کھلے ہیں، باریاں کھلی، 2 کروڑ کی گاڑی آتی ہے، 2 کروڑ روپے، تو 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر شیشے کھلے ہوں گے تو کوئی ٹھیلا چلانے والا، لاری چلانے والا بھی تم سے کہے کہ بھائی پہلے گاڑی کے شیشے بند کر، پھر تیری گاڑی ٹھنڈی ہو، تب تجھ کو اے سی کا مزہ ہے۔ ہماری زندگی میں مزے نہیں ہیں، کہاں سے آئیں گے مزے؟ ہم نے تو گناہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، گناہ کی کھڑکیاں نہیں، گناہ کے دروازے کھلے رکھے، راستہ نہیں، ہائی وے کھولا ہوا ہے، گناہ تھوک میں گناہ چل رہے ہیں، بزنس چل رہا ہے، کاروبار نہیں، بزنس ہے گناہ کا۔ ایک گناہ ایسا بتا دو جو ہم سے چھوٹا ہو، ایک گناہ ایسا بتا دو جو ہمارے نوجوان سے چھوٹتا ہو، ہے کوئی گناہ ہے؟ ایک گناہ نہیں چھوڑا ہمارے نوجوان،
نماز کو چھوڑنا، جھوٹ بولنا، جھگڑے کرنا، فتنہ و فساد کرنا، آوارہ گردی کرنا، نگاہوں کو غلط کرنا، دھوکہ دے کے کسی سے کچھ لے لینا، جس سے لیا ہے اس کو بھلا دینا، نہ دینا واپس، کون سا گناہ رہ گیا ہے؟ حتیٰ کہ زنا کاری تک پہنچ گیا ہمارا نوجوان، پھر رو رہا۔ یہ جوان مر جاتے ہیں، مری جائیں گے نا بھائی، برکت ہی نہیں رہی اس کی زندگی۔ میرے بھائی یہ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچنے کی پابندی ہونی چاہیے۔ ایک آدمی ہے بڑا نیک ہے، نمازی، 5 وقتہ نمازی، کیا معلوم ہوا اس کی لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، اور لڑکا ہے اس کا غلط کاموں میں جاتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے۔ ابا بہت نیک ہے، کیوں؟ اس نے گھر میں گناہ کی کھڑکی بند نہیں کی، خود نیک ہے، نمازی ہے، اولاد کی تربیت نہیں کی، ان کے دماغ میں یہ نہیں بٹھایا کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کے قریب نہ جائے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جائے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کو توڑ نہ سکتا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ نہ سکتا۔ یہ مسلمان سکھایا نہیں سکھایا، موبائل دے دیا اس کے ہاتھ، جب باہر نکل گیا حد سے تو پھر تعویذ دے دو مولانا۔ تعویذ سے کیا ہوگا؟ پہلے موبائل کا تعویذ جو آپ نے اس کو پلایا ہے وہ تو ہٹاؤ، کیسے بنے گا بچہ؟ آپ نے تو شیطان کا نہیں دجال کا تعویذ دیا ہے، تو دجال نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ تم کیا قطب ابدال سمجھتے ہو؟ کام دجالوں والے اور دعا قطب ابدال والی۔ دال پکاؤ گے تو دال ہی پکے گی، چکن نہیں پکنے والا ہے میرے بھائی۔ ہاں، لا کے بیوی کو دال دی اور جب اس نے دسترخوان پہ دال رکھی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی چکن کہاں ہے؟ تو ایسی دال پڑے گی آپ کو نا، 1 ہفتے تک یاد رہے گا۔ ہاں، وہاں سمجھتے ہیں اور یہاں نہیں سمجھتے، دین کے معاملے میں بھولے بن جاتے ہیں، اور بھولے کیا بیوقوف بن جاتے ہیں، دنیا کے معاملے میں ہوشیار بن جاتے ہیں۔ ہوشیار تو وہ ہے جو دین کے معاملے میں ہوشیار ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ہوشیار ہو۔ میرے بھائی دیکھیے، مجھے آپ کو 2 حدیثیں سنانی ہے، 2 حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت معاذ، میں نے کہا تھا کہ گناہ ایمان کو کھا جاتا ہے۔ دیکھیے، باب ما جاء فی الکبائر وعلامات النفاق، بڑے بڑے گناہ اور نفاق کی علامت۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ ایک تو نفاق کا اعلیٰ درجہ ہے، وہ یہ کہ کوئی مسلمان نہ ہو، زبان سے کلمہ پڑھے اور آ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، اندر سے کچھ اور ہو، جیسے یہود و نصارہ کرتے ہیں، یہاں کے گھس جاتے ہیں، فتنہ پھیلاتے، بھگ جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، اب تو اپنے بھی بک جاتے ہیں، نہیں دیکھتے آپ پردہ ضروری ہے کہ نہیں، کتنے شیطانوں کا بیان آ گیا۔ ارے بھائی تجھ کو کس نے کہا تو پھر نا، تو کچھ مت پہن، ویسے ہی پھر، تجھے کس نے منع کیا؟ جیسے کبڑے سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تو کیا چاہتا ہے، تیرا کبڑا پن، کبڑا سمجھتے ہیں اس کی یہاں سے ایسی جھک جاتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، تو کبڑا کہتے ہیں۔ تو کبڑے سے کسی نے پوچھا، ایک کبڑے تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ تجھے کبڑے پن سے شفا دے دے، یہ چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ سارے کبڑے بن جائیں؟ دیکھیے کتنا کمینہ کبڑا تھا، اللہ ایسے کبڑے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ کبڑا کہنے لگا بھائی میں چاہتا ہوں کہ سب کبڑے بن جائے، اللہ مجھے کبڑے پن سے شفا دے، نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں سب کبڑے بن جائے اور میں سب کو کہوں او کبڑا او کبڑا۔ یہ بھی کبڑے ہیں، جو نام مسلمانوں والا ہے وہ کبڑے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں میں تو کبڑا ہوں ہی، سب بھی کبڑے بن جائیں۔ یہ کہاں کا خرابہ ہے؟ مینٹل ہاسپٹل میں اس کو لے جانے کی ضرورت، جہاں اس کو 2-3 شاٹ لگائے جائیں، پاور کے لگاتے ہیں، ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہے، یہ بکے ہوئے ہیں،
بکے ہوئے. ان کو دیکھ کے ہم کو اور پھر کہتا ہے ہمارا نوجوان دیکھو نا فلاں کو دیکھو, ایکٹرز کے نام لیتا ہے اور ان دجالوں کے نام لیتا ہے. ارے جس کے پاس محمد الرسول اللہ ہے اس کو کسی کا نام لینے کی کیا ضرورت؟ جس کے پاس ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, حسن ہے, حسین ہے, اس کو کسی کی کیا ضرورت؟ آپ شیطانوں کے دروازے پر رال ٹپکا رہے ہیں. کٹورا لے کے اگر جانا ہے تو اپنوں کے پاس جاتے, آپ تو غیروں کے سامنے دامن بھیک پھیلا رہے ہیں. وہاں سے کچھ نہیں ملے گا آپ کو, وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. جس طرح وہ شیطان اور دجال بن چکے ہیں, وہاں جاؤ گے تو آپ بھی ایسے ہی بن جاؤ. سن لو, جو ابو بکر کے پاس آئے گا وہ اللہ والا بن جائے گا, جو عمر کے پاس آئے گا وہ اللہ والا بن جائے گا, جو عثمان و علی کے پاس آئے گا وہ اللہ والا بن جائے گا, جو حسن حسین کے پاس آئے گا وہ اللہ کا پیارا بن جائے گا, اور جو دجالوں کے پاس جائے گا وہ دجال بن جائے گا. 10 بڑے گناہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی 10 کلمات کی, یعنی یہ 10 باتوں کی وصیت کرتا ہوں, کبھی ان 10 کاموں میں مت پڑنا. لا تشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا. لا تشرک باللہ. آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں, وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, اگر تجھے قتل کر دیا جائے تب بھی اور تجھے زندہ جلا دیا جائے تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. سبحان اللہ. دیکھیے نا, ہم کو بچایا. جس کام سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں, جس کام سے ہم جنت کے مستحق نہیں رہتے, جس کام سے ہم اللہ اور رسول کے گروہ سے باہر نکل جاتے ہیں, اللہ کے حبیب نے ہم کو تاکید سے اس سے روکا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اگرچہ تو قتل بھی کر دیا جائے تو قتل ہو جانا, جلا دیا جائے تو جل جانا, بھن جانا. تو کوئلہ بن سکتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں بن سکتا. اتنا پاورفل ایمان ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ تھوڑی سا کچھ ویڈیو دیکھی اور ادھر بھاگ گئے, بال ویسے کٹوا لیے. یہ ہمارے نوجوان سکھے اور لکھے لوبھی, ان کے بالوں کو دیکھیے, شیطان بھی شرما جائے. 1400 سال میں عورتوں نے کبھی ایسے بال نہیں رکھے. میں تو کہتا ہوں شیطان نے کبھی ایسے بال نہیں رکھے ویسے یہ نوجوان رکھتے ہیں. کوئی گدھے کی کٹ کروا کے آیا ہے, تو کوئی کتے کی کٹ کروا کے آیا ہے, تو کوئی پتہ نہیں کیسی کٹ کروا کے آیا. میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ, جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا, جس کے جیسا بنے گا, قیامت کے دن اٹھا کے اس کے گروہ میں ڈال دیا جائے. ہم میں سے نہیں ہوئے گا. کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب کی شفاعت سے اگر محروم ہو گیا تبھی کہاں جائے گا؟ اللہ کہہ دے میرا نہیں ہے اور رسول اللہ کہہ دے میرا نہیں ہے تو کہاں جائے گا؟ کوئی ہے ٹھکانہ؟ لیکن نہیں. ان لوگوں کو دیکھو, چائے پینے کے پیسے نہیں, کٹ کروانے کے پیسے. سدھر جاؤ میرے بھائی, سدھر جاؤ. یہ جلیں گے, یہ قتل ہوں گے, یہ تو پہلے ہی دکھ جائیں گے چٹکیوں میں. ان کو تو کوئی ڈنڈا دکھائے گا تو بھاگ جائیں گے, ہاں بھائی چلو میں تمہارے ساتھ. نبی فرماتے ہیں نہیں, ایمان اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ تم کو قتل کر دیا جائے تو تم شہید ہو, جلا دیا جائے تو تم شہید ہو, بے حساب و کتاب جنت. لیکن شرک نہیں کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہیں بنانی, کسی کو شریک مت کرنا. دینے والی ذات صرف اللہ کی, لینے والی ذات بھی صرف اللہ کی. جو کام اللہ کے ساتھ خاص ہے, جو عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے, جو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہے, ان صفات میں, ان عبادتوں میں کسی کو شریک مت کرنا. سجدہ کر تو پھر اللہ کو کر, دست دعا اٹھا تو پھر صرف اللہ کے ساتھ, امید رکھ تو صرف اللہ سے.
کرنے والی ذات کسی کو ماننا ہے تو صرف اللہ. ساری دنیا مل کر آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی اللہ کا حکم نہ ہو، اور ساری دنیا مل کر آپ کو ایک چھوٹا سا فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کا حکم نہ ہو. پہلی بات، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. دوسری بات، ہرگز اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا. ہرگز. دوست کا فون آتا ہے نا، بھائی ذرا یہ کام ہے، ایسا بھاگتا ہے اٹھ کے، ایسا بھاگتا ہے اٹھ کے، لگتا ہے مردے میں جان پڑ گئی. اور ابا کہتا ہے بیٹا ذرا میرا یہ کام کر دے، تو پتھر بن جاتا. یہ منحوس ہے. جو نوجوان سوچتے ہیں نا میری زندگی میں برکت، جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں تو کام نہیں ہوتا، تیرا کام اور بھی نہیں ہوگا. حرکتیں تیری ایسی ہے، تیری حرکتیں ایسی ہیں، تیرا کام کیسے بنے گا؟ نبی نے فرمایا ہرگز ہرگز اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا. آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ابا کہتے بیٹا جلدی آیا کرو. آپ کو کیا میں دیر سے آؤں؟ آپ کو کیا؟ ابا کو کچھ نہیں ہے، اللہ کو. ابا کو ناراض کرے گا اللہ ناراض ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں. باپ ہی ناراض ہے، باپ منع کرتا ہے بیٹا غلط راستے پہ مت جا، غلط صحبت میں مت جا، غلط لوگوں کے ساتھ دوستی مت بنا. تھک گیا باپ، تھک گیا، لیکن نہیں مانا. یہ ایمان کو خراب کرنے والی چیز، ایمان کو خراب کرنے والی. آگے دیکھیے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا. اور آگے کیا فرماتے؟ اگرچہ تمہارے ماں باپ تم کو اپنے گھر سے اور اپنے مال سے نکال دے، ان تخرج من اہلک و مالک، تجھے تیرے گھر سے نکال دے، نافرمانی ہرگز مت کرنا. گھر سے نکال دے، نکل جانا، تیرے کو اپنے مال سے بے دخل کر دے، بے دخل ہو جانا، پھر بھی اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی ہرگز مت کرنا. یہاں تو ابا صبح شام جو گجوے گرم ہے وہ ابا کے واسطے سے اور امی کے واسطے سے گرم ہے، پاکٹ میں سے چرا کے گرم ہے، لیکن پھر بھی نافرمانی کرتا ہے. اس سے بڑا منحوس اور کون ہو؟ میرے نوجوانوں کان کھول کے سن لو، اپنے امی ابا کو راضی کرو. امی ابا کو راضی. ہاں امی ابا گناہ کا حکم دیتے ہیں پھر اس کو نہیں مانتے. امی کہتے جاؤ دیوالی بنا کے آؤ، جاؤ ہولی کھیل کے آؤ، تو نہیں جانا، حرام ہے. کچھ نہیں کہنا، باہر نکلنے کا، مسجد میں آ کے بیٹھ جانے کا، آدھا پون گھنٹے کے بعد پھر گھر چلے جانے. آگے دیکھیے، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، ہرگز کبھی جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑنا. جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑنا. اگر اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے سے نکل جاتا ہے. اللہ کی سیکیورٹی میں نہیں ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں ہے. اب وہ کتے سے بھی ڈرے گا، باہر جائے گا نا. ایک تو وہ کتا ہے اور ایک دوسرے بھی کچھ کتے ہیں، فرق ہے نا. وہ ایک خواجہ صاحب کا واقعہ سنا تھا لیکن ٹائم ہو گیا بھائی. کہ میں خواجہ صاحب کا واقعہ بہت اچھا ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، میں 5 منٹ میں انشاءاللہ یہ حدیث ختم کرتا ہوں. اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. کیا کہتے ہیں، میرے کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے. کوئی اسپائڈر مین تھوڑی ہے، چھپکلی ہے بھائی. چھپکلی سے کیا ڈر لگتا ہے؟ چوہے سے ڈر لگتا ہے، مکڑی سے ڈر لگتا ہے. اور اللہ سے ڈرنا ہے. نماز چھوڑ کے باہر بیٹھا ہوا ہے، دیکھتا ہے سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس کمبخت اور بدبخت کو جو ہے اللہ سے ڈر نہیں لگتا، بیٹھا ہوا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. دیکھیے، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، نشہ مت کرنا، شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کا راستہ ہے.
نشہ کر لیا، نشے کی چیز کھا لی، شراب پی لیا، اب جو چاہے اس سے کرا لے، دماغ سینٹر میں نہیں رہتا اس کا۔ اور جو بار بار پیتا ہے اس کی طبیعت اور مزاج بھی سینٹر میں نہیں رہتا، کبھی کچھ بک رہا ہے، کبھی کچھ، یہاں جا کے اس سے لڑ کے آ گیا، وہاں جا کے اس سے لڑ کے آ گیا۔ منع کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطَ اللَّهِ۔ اللہ کے حبیب فرماتے گناہ سے بچنا، گناہ سے بچو۔ یہ لفظ ایا کا استعمال کرتے ہیں ڈرنا اور بچنا۔ کیسے؟ جیسے ہم کہتے ہیں بچوں کو آگ ہے، آگ میں مت جاؤ، کہیں آگ لگی ہوئی ہے، آگ جلی ہوئی، روکتے ہیں اس کو، کرنٹ ہے اس کو روکتے ہیں، شیر آ گیا اس کو روکتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو بچاتے ہیں، کوئی موذی جانور ہے اس سے بچاتے ہیں۔ ایاک بالمعصیہ، گناہ سے بچو، خطرناک چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اللہ کا غصہ تم پہ واجب ہو جاتا ہے، اور جس پہ اللہ کا غصہ واجب ہو گیا پھر اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، کبھی مقابلے کا دن آ جائے، کبھی مقابلے کا دن آ جائے تو فرما رہے ہیں اگر مقابلے کا دن آ جائے تو پھر پیٹ پھیر کے مت بھاگنا۔ ہاں، بڑے کے نلے کھائے ہیں، اس دن دکھانا کہ ہم نے بڑے کے نلے کھائے ہیں۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اللہ کے حبیب فرماتے سارے لوگ اگر ہلاک ہو جائے تب بھی پیٹ پھیر کے مت بھاگنا، اس لیے کہ تو اللہ اور رسول والا ہے، تو اسباب پہ نہیں جیتا، تو اللہ کے یقین پہ جیتا ہے، تو اسباب پہ نہیں چلتا، تو اللہ کے ساتھ چلتا، اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، سب بھی اگر مارے جائے تب بھی تو مت بھاگنا، بتا دینا۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسِ مَوْتٌ، اگر لوگ ہلاک ہو جائے تب بھی مت بھاگنا۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسِ، جب لوگوں میں موت آئے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور تو ان کے اندر ہو، فَاصْبُرْ، جمے رہنا، ڈر مت جانا اس کو ہاتھ لگائے گا تو میرے کو بھی ہو جائے گا، ایسا مت سمجھنا۔ یہ اسباب والے ہیں، ان کے پاس ڈرنے کے لیے اللہ اور رسول ہے ہی نہیں، تو یہ اسباب سے ڈرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اسباب میں کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت تو مسبب الاسباب میں ہے، خالق اسباب میں ہے، اسباب میں کچھ نہیں، ریموٹ تو وہاں ہے، حکم تو اللہ کا چلتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بیچارہ بیمار بستر پہ پڑا ہوا ہے، دیکھے نہیں آپ نے ابھی 2 سال میں، مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، علاج کرنے والے اس سے دور بھاگ رہے ہیں، میں مر جاؤں گا، جیسی سوچ ہوگی پھر ویسا اثر بھی ہوگا، مرے بھی پھر۔ لیکن افسوس اپنوں پہ ہے، اپنوں پہ ہے۔ گھر کا آدمی بیمار ہوا، اس کی کوئی تیمارداری کرنے والا، خدمت کرنے والا نہیں بچا، اور دیکھو نا اس کو، وہ ایک مسلمان بھائی ہے، ہزاروں کی میت اٹھا کے دفن بھی کی، اور اٹھا کے وہاں بھی پہنچائی جہاں پہنچائی جاتی، پہنچائی نا بھائی، جانتے ہوں گے آپ لوگ، سنا بھی ہوگا۔ اس کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، زندہ ہے۔ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ میں زندہ ہوں اس لیے نہیں کہ میں صحت مند ہوں، میں زندہ ہوں اس لیے نہیں کہ میں بہت اچھا کھانا کھاتا ہوں، میں زندہ ہوں اس لیے نہیں کہ میرے کو کوئی بیماری نہیں ہے، میں زندہ ہوں صرف اس لیے کہ مجھے میرے اللہ نے زندہ رکھا، اور میں مر جاؤں گا کب؟ جب میرا اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اٹے کٹوں کو لے گئی موت ایسے آ کے جھٹکے میں، اور بوڑھے جو چاہتے تھے کہ اللہ ہم کو بلا لے، وہ ہے ابھی۔ ایک بڑے میاں کا فون ہے، دعا کیجیے میں بہت پریشان ہوں، اللہ مجھے بلا لے۔ وہ زندہ ہے ابھی، 90 سے اوپر ہے، نیک آدمی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے بیماری سے۔ کہنے لگے مفتی صاحب کیا موت کی دعا مانگنا جائز ہے؟ ایسا پوچھا۔ میں نے کہا اللہ سے مانگیے، اے اللہ میرا زندہ رہنا جب تک تیرے نزدیک خیر اور بھلائی والا ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب تیری ملاقات میں خیر ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ہم زندہ رہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں،
ہم زندہ رہتے ہیں اپنے اللہ کی مرضی سے، اور ہم مریں گے کسی کی مرضی سے نہیں، کسی کے قتل و غارت گری سے نہیں، کسی کے دھوس سے نہیں، کسی کی حکومت سے نہیں، کسی کے مال و دولت سے نہیں، کسی کی فوج سے نہیں، ہم مریں گے اس وقت جب اللہ کا حکم آئے۔ ایمان بناؤ، ایمان، یہ موقع ہے ایمان بنانے کا۔ پتہ چل گیا کہ گھن کتنے ہیں چاول میں اور چاول کتنے ہیں، دودھ کا دودھ ہو گیا، پانی کا پانی ہو گیا، ابھی اور ہونا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَاثْبُتْ، جم جا، وہیں رک، بھاگا دوڑی مت کر، اس لیے کہ موت اگر آئے، اگر تو کسی چوہے کے بل میں بھی گھس جائے، اللہ کی قسم تیری موت کا وقت ہے، موت کا فرشتہ وہاں آئے گا، موت کا فرشتہ وہاں ہے۔ ہزاروں کی سیکیورٹی میں رہنے والے نہیں مرتے، مرتے ہیں، کون مارتا ہے ہم کو؟ کوئی نہیں مارتا، موت کا فرشتہ لے جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائی؟ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کر جتنی تیری بساط۔ جیب میں 5 روپے ہے تو 5 والا ہی کام کر، 15-20 والا نہیں۔ زیادہ ٹیٹی کرنے کی، وہ 30 مار خاں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو بہت بڑا ہے پھٹیچر اور بننے جا رہا خان صاحب۔ ارے بھائی تجھے کس نے خان صاحب، خام خاں اپنے اوپر زبردست پیسے نہیں ہیں، لیکن شادی ایسی کرنی ہے، محلے میں کسی کی ایسی شادی نہیں ہوئی، وہ دیکھتے رہ جائیں گے، دیکھتے، اور بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ مجھے زکوٰۃ، اس کی امی بیچاری بھیک مانگ رہی ہے، اس کا ابا بھیک مانگ رہا ہے، کیوں؟ زکوٰۃ کے دے دو، میرے بیٹے کی شادی ہے۔ امی کہتا ہے میرے بیٹے کی شادی ہے، بھائی کہہ رہا ہے میرے بیٹے کی شادی۔ نبی نے منع کیا، اتنا ہی خرچ کر، جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلا، زیادہ مت نکل باہر۔ 1.5 فٹیا بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جتنا اللہ نے دیا اتنا ہی رکھو۔ میں تو کیا ہے، بائک بھی ہے میرے پاس تو اب دوست کی لا کے دکھا رہا ہے، جہاں رشتہ ہوا ہے میری ہے، دھوکہ دیتا۔ پھر جب آئے گی اس کے بعد کہے گی چلو ذرا میرے کو ڈمس لے چلو، نہیں 4 ویل میں، پھر نہیں لے جائے گا تو بیلن بجائے گی۔ بیلن ہی بجانا ہی چاہیے، بہت اچھا ہے، جھوٹ کیوں بولا تھا بھائی؟ بچے بھی دیکھتے تھے کہ امی بہت غصے والے ہیں، بہت دیتے ہیں۔ جھوٹ بول کے لاؤ گے ایسا ہی ہوگا، سچ بول کے لائیں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اللہ کی بندی، میں اللہ کا بندہ، ہم دونوں مل کے اللہ کو راضی کریں گے، ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ نہ تو کوئی اللہ کی نافرمانی کرنا، نہ میں کوئی اللہ کی نافرمانی کروں گا۔ میرے سے کوئی نافرمانی سرزد ہونے جائے تو مجھے روک لینا، تجھ سے ہونے جائے میں تجھے روک لوں گا۔ میں اور تو مل کے اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیں، یہ ہے اصل۔ لیکن نہیں، آخری بات، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَبَدًا، اپنے گھر والوں سے ڈنڈے کو مت ہٹانا، ادب سکھانے کے لیے۔ اتنے بھی ٹھنڈے نہیں بن جانا کہ اولاد آپ کے سامنے آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، نہیں، ضرورت ہے سختی بھی کرنی پڑے، تربیت کے لیے مارنا پڑے گا تو مارنا بھی پڑے گا۔ ایسا نہیں مارنا ہے جس سے کوئی دوسری چیز پیدا ہو جائے، مثلا اتنا مارا آپ نے کہ اس کو خون نکل رہا، نہیں۔ باپ کو باپ بن کے رہنا چاہیے، دھاک بٹھا کے رکھنا چاہیے۔ کب ہوگا؟ جب آپ اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں، اللہ کے معاملے میں لوگ آپ سے ڈریں گے۔ نمازی آدمی ہوتا ہے، اس کے سامنے بے نمازی کچھ نہیں بولتا، خاموش رہتا، معلوم ہے بے نمازی اللہ والا ہے۔ بڑے بڑے شیطان اللہ والوں کے سامنے آ کے خاموش ہو جاتے۔ اب مجھے پھر ایک خواجہ صاحب کا واقعہ یاد آ رہا ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے میرے بھائی۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے بھی ایک شیطان آیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ، اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرانا۔ کس سے؟ اللہ سے ڈرانا۔ تعلق کس سے جڑوانا ہے اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کو؟ اللہ سے۔ فلاں آ گیا تو ڈر جائے گا، نہیں میرے بھائی۔ فلاں نے ایسا کر دیا، ڈر جائے گا، نہیں میرے بھائی۔ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا، تیری بنی بنائی دنیا بگڑ جائے گی۔ اللہ راضی ہو گیا، تیری بگڑی بن جائے گی۔
تیری بگڑی اللہ کے سوا کوئی بنا نہیں سکتا، تیری بنی اللہ کے سوا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ بچوں کو سکھانا ہے، سکھایا ہم نے۔ کتا آئے گا، بلی آئے گی، مچھر آئے گا، اس کو سلاتے تو یہ بولتے، ارے اس کو اچھی بات بتاؤ، اللہ رسول کی بات بتاؤ، کتا کیا کر لے گا بھائی؟ اسی لیے بچے سب سے زیادہ کتے سے ڈرتے ہیں۔ کس نے بٹھایا؟ امی نے۔ امی کے دماغ میں کس نے بٹھایا تھا؟ اس کی امی نے، اور اس کے دماغ میں اس کی امی نے، سلسلہ چل رہا ہے۔ میرے بھائی جی، خواجہ صاحب کا واقعہ سنانے کا حکم ہو رہا ہے، سنا دیں؟ آج کل ایک چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ میں تو خواجہ صاحب کو مانتا ہوں۔ مانتا نہیں ہے، جانتا ہے۔ جاننا اور ماننے میں بہت فرق ہے۔ آپ میرے کو جانتے ہو، امام صاحب کو آپ جانتے ہو، لیکن مانتے تو نہیں۔ امام صاحب تو روز کہتے فجر کی نماز میں آؤ، آتے ہی نہیں آپ، تو مانتے کہاں، جانتے ہیں آپ۔ اسی طرح خواجہ صاحب کو ہم جانتے ہیں، اور ہم کیا، شیطان دجال جانتے ہیں۔ اس زمانے کے فرعون وہاں پہ آتے ہیں، دیکھا ہوگا نا، نیوز میں آتا ہے یہ فرعون گیا، وہ فرعون گیا۔ کیوں؟ وہ مانتے ہیں۔ اگر مانتے تو ایسے ہوتے، ایسے ہوتے؟ ارے بھائی ایسے نہیں ہوتے، وہ ولی بن جاتے۔ وہ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہے، جانتے ہیں مانتے نہیں، جانتے ہیں مانتے نہیں۔ کیا ہوا سن لیجیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ، اور بہت کشف و کرامات والے اللہ۔ ایک جوگی تھا۔ جوگی جو ہے وہ اپنے حساب سے، اپنے مذہب کے حساب سے مجاہدے کرتا تھا، عبادت جو بھی کچھ اس کا ہوگا، عبادت تو کیا کہنا، وہی جنتر منتر گھنتر جو اس کا ہوتا ہے وہ سب کرتا تھا۔ اور جب کشٹ کیا جاتا ہے، مجاہدہ کیا جاتا ہے، کچھ خوبیاں ملتی ہیں، نیچر ہے۔ آپ کثرت کرو روزانہ، پہلے 5 کلو، پھر 10 کلو، پھر 20 کلو، پھر 30 کلو، ایک زمانہ 200 کلو اٹھانے کے قابل ہے۔ اس میں کیا بزرگی ہے؟ کوئی بزرگی کی بات ہے؟ جتنے جاتے ہیں ہمارے، جاتے ہیں نا جیم میں، وہ سب شیطان، سب شیطان گناہ کی نیت سے ہی جاتے ہیں۔ کیوں تو جا رہا ہے جیم میں؟ اس لیے نہیں جاتا کہ اللہ کے حبیب کی حدیث ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کمزور مسلمان سے طاقتور مسلمان زیادہ اچھا ہے۔ یہ حکم تھا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے نہیں جاتا، اس کی تو وہ دوسری والی نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں جو جاتے ہیں، سمجھتے کیا نہیں ہے، پھر ٹائٹ جرسی پہنے، پھر دکھائے گا، مشل دکھائے۔ اب ایک نیکی کا کام ہو سکتا تھا، وہ اس کے لیے گناہ بن گیا، گناہ بن گیا۔ جتنی دیر وہ کثرت میں جا رہا ہے، سب گناہ، نیت خراب ہونے کی وجہ سے۔ ہاں تو خواجہ صاحب کے پاس جوگی آئے، اور جوگی کے پاس بھی کچھ تھی چیزیں، جوگی کے پاس بھی کچھ چیزیں تھی۔ تو جوگی نے کہا خواجہ صاحب سے، اس کو کیا پتا کہ خواجہ کون ہے اور کس مقام کے ہیں؟ سونے کو تو سونار جانے، گدھے پالنے والے کے سامنے کوئی سونا لے جائے، وہ کیا سونے کو جانے؟ تو اس نے سوچا کہ ابھی ایسے تو کتنے میرے سامنے سے گئے ہیں، خواجہ کو بھی ایسے ہی نمٹا دوں گا۔ تو خواجہ صاحب کے پاس آیا، کہا کہ وہ خواجہ صاحب آپ کیا ہو، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، آپ میرا مقابلہ کر سکتے ہو؟ اب خواجہ صاحب اللہ والے مقابلہ نہیں کرتے، اللہ والے، اللہ والے تو ہدایت پھیلاتے، نیکی کا حکم دیتے۔ کہا کہ بھائی کیا بات، تم کیا چاہتے کیا ہو ہم سے؟ کیونکہ ہمارے پاس کچھ انہونی چیزیں ہیں، اگر آپ بھی ایسا کر کے دکھاؤ تو ہم آپ کو مانیں۔ اور شور مچایا۔ جب شور مچایا تو اس کے جو چیلے چپاٹے تھے سب آ گئے، دیکھو میں ان کے ابھی اس کا پانی نکالتا ہوں، ابھی اس کو درست کرتا ہوں۔ خواجہ صاحب خاموش، اللہ والے بھڑکتے نہیں، خاموش رہتے۔ ٹھیک ہے بتاؤ بھائی کیا ہے؟ کیا کیا اس نے اپنا چپل نہیں تھے اس وقت تو کڑاوے ہوتے تھے، وہ لکڑی کی چپل پہلے بیت الخلاء میں رہتی تھی، جانتے ہیں؟ اب تو ہمارے بچے تو نہیں جانتے، جو پرانے لوگ جانتے، لکڑی کی چپلیں ہوتی تھی، اس کے اندر جو ہے صرف انگوٹھے کے پاس ایک پہننے کا رہتا تھا، بس وہی اسی سے چلنا ہے۔ اب نہیں چل سکتے ہیں،
اب کے نوجوانوں کو اگر کوئی سزا دینی ہو نا، سبق یاد کر کے نہیں آئے تو وہ چپل پہناؤ، چلیے چپل پہن کے پوری مسجد پورے اس میں چلو دادا بھائی سزا ہو گئی. اس کے فائدے بھی تھے. بہرحال وہ چپل پہن کے آیا، جوگی تھا. اس نے کہا کہ میری چپل ہوا میں نہیں، میں آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھاؤں گا. ہاں ٹھیک ہے بھائی دکھاؤ. بیٹھا ہے ایسا جیسے ہم مراقبہ کرتے ہیں، اللہ والے مراقبہ کرتے ہیں، دل کے اندر جھانکنے کو مراقبہ کہتے ہیں. تو ایسا بیٹھا اور دیکھا کیا اڑ رہا اور پورے علاقے میں اڑ رہا ہے. سب دیکھ رہے، سب آ گئے بھاگ کر، او ہو واہ 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 واہ. سب نے سمجھا بڑی کرامت ہے بھائی، تو اندیکھی چیز ہے. او خواجہ اوپر سے، اچھا اڑ بھی رہا ہے اور اندر کے بیچارے کا صاف نہیں تھا اس وقت، غلط چیز بھری ہوئی تھی. اس کو لگا اوپر سے کہہ رہا، او خواجہ دیکھ رہے ہو مجھے، میں دیکھو ہوا میں ہوں. بہت کچھ بولا، خوب اڑا. جب وہ اڑا بہت اونچے تک تو پھر سارے اطراف کے علاقے سے لوگ دوڑ کر وہاں جمع ہو گئے. اور جب خواجہ صاحب نے دیکھا کہ اب مجمع فل ہو گیا ہے تو خواجہ صاحب نے اپنا جو پگرکھا تھا، جو لکڑے کی چپل تھی، اس کو ایسا کیا ہوا میں، جا بھائی اسے لے کے آ جا. وہ گئی اوپر اور اس کے ٹکلے پہ بجی. وہ کہاں تھا؟ بہت اوپر تھا، وہ 3-4 مالے کی، تو زیادہ بھی ہوگا. اتنی اوپر خواجہ صاحب کی چپل گئی، اس کو مارتے مارتے واپس لائی. اور خواجہ صاحب نے کہا بھائی اڑنے میں کیا کمال ہے، اڑتی تو میرے تو چپل بھی اڑتی ہے. یہ جب دیکھا سب نے، وہ آیا تھا مخالفت میں، آیا تھا مٹانے کو، لیکن اللہ والے مٹتے نہیں. اللہ والا ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے. مٹانے آیا تھا. سب نے دیکھا کہ یہ کیا، ایک آدمی اڑتا ہے، اڑتے ہوئے آدمی کو ایک دوسرے آدمی کی مردہ چیز، چپل میں تھوڑی جان ہے، لکڑی میں تھوڑی جان ہے، لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جاتا ہے اور اس کو مار کے لاتا ہے. اس کی شان بڑی ہے اس کی بڑی؟ بولو. آپ نے اور میں نے تو دیکھا نہیں، لیکن ہم بھی کہہ سکتے ہیں. اس نے ہار نہیں مانی. اس نے کہا کہ نہیں، ابھی میرے پاس ایک اور چیز ہے. کیا ہے؟ میں اپنے وجود کو، یہ ہمارا وجود ہے جو ہم دکھتا ہے، اس وجود کو میں ایک کٹورے کے اندر فنا کر سکتا ہوں. سنیے گا، سننے کا ملے گا نہیں. اور کوئی ایسا واقعہ ابھی سنا ہے نا تو سنتے ہی کہہ دینے کا جھوٹا ہے. اب ایسا کوئی آدمی ملے گا نہیں. آپ وہ چلے گئے. تو خواجہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھائی دکھاؤ کیا کریں. جب ایک کٹورا لاؤ پانی کا کٹورا جوگی کے سامنے، جوگی پھر مراقبے میں گیا. ایسا نیچے مراقبہ کیا، اس نے سر جھکایا اور دھیرے دھیرے وہ پورا، اس کا پورا وجود ایک کٹورے کے اندر سما گیا، پانی میں جا کے پانی جیسا ہو گیا. رومال تھا خواجہ صاحب کے پاس. خواجہ صاحب نے جب وہ اندر گیا تو ایسا رومال ڈالا اور نکال لیا، رکھ دیا سائڈ. پھر وہ واپس آیا، پھر دکھ گیا ٹھیک. خواجہ صاحب نے کہا دوسرا کٹورا لایا. خواجہ صاحب نے کہا جب میں اپنے وجود کو اس کٹورے میں فنا کروں، یہ دوسرا رومال یہاں رکھا ہے، تو اس کو بھگا لینا ٹھیک. خواجہ صاحب بھی گئے، اس نے بھگا کے رکھی. پھر خواجہ صاحب باہر آئے تو خواجہ صاحب نے اس کو کہا تو نے بھی وجود کو فنا کیا تھا اور میں نے بھی وجود کو فنا کیا تھا، اور یہ دونوں رومال، ایک تیرے وجود کے فنا کے وقت پانی میں بھگویا گیا تھا اور ایک میرے وجود کے فنا کے وقت پانی میں بھگویا گیا تھا. دونوں کو سونگا. ایک میں سے بدبو آ رہی ہے جو جوگی والا تھا، اور ایک میں سے خوشبو آ رہی تھی جو خواجہ صاحب والا. خواجہ نے کہا یہی تیرے اور میرے میں فرق ہے. تو وجود کو فنا کرتا ہے غیر کے اندر، تو وجود کو فنا کرتا ہے بربادی کے اندر، تو وجود کو فنا کرتا ہے غیر اللہ کے اندر. اور میں بھی فنا کرتا ہوں، لیکن میں وجود کو فنا کرتا ہوں اللہ کے لیے، فی اللہ فنا کرتا ہوں. میں نیکی میں فنا کرتا ہوں، رب کی اور رسول کی اطاعت میں فنا کرتا ہوں، اور تو اس کے خلاف میں فنا کرتا ہے. یہی فرق. تو جائے گا وہاں بدبو میں جائے گا اور میں خوشبو میں یعنی جنت میں جاؤں. وہ سمجھ گیا. اس نے کہا خواجہ صاحب میں سمجھ گیا، میرا مسئلہ حل ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بنو ایسے ڈھول بجانے سے تو نہیں بن جاتی. کبھی اس خواجہ صاحب نے ڈھول نہیں بجایا.
مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں لے آؤ 700-800 سال جتنے بھی سال کی کتابیں ہیں سب میں سے لے آؤ. خواجہ صاحب کے بھی تو خواجہ تھے نا, نہیں معلوم ہے آپ کو؟ چلو بات لمبی ہو جائے گی, لیکن میں ایک بات میں بول کے بات ختم کروں گا, آدھی بات نہیں ختم کرتا. خواجہ کے بھی تو خواجہ تھے نا, جو شیخ تھے جن سے انہوں نے فیض حاصل کیا تھا. ان کے مزار پر کبھی خواجہ نے عرس منایا؟ لاؤ کتاب میں سے دکھاؤ, چوکھی ایک دم کلیئر بات. ان پہ مزار پہ کبھی خواجہ صاحب نے چادر چڑھائی؟ دکھاؤ. مدینہ پاک گئے, وہاں سے حکم ہوا جاؤ اجمیر, نہیں سنا, اجمیر نہیں جانتے تھے. اللہ کے حبیب کی طرف سے حکم ہوا, خواب میں بشارت ہوئی, جاؤ حکم. سب چھوڑ چھاڑ کر, چشتی کہتے ہیں نا چشتی, تو آپ تو کہاں کے, عراق کی طرف ہے, وہاں کے رہنے والے, اور ہندوستان آ گئے اللہ کے حکم پر, سب چھوڑ چھاڑ کر. اور ان کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہم ان کے ہیں, لیکن عمل ان کی والی پہ نہیں کرتے, عمل ان کے عمل سے نہیں ملاتے, اور کہتے ہیں میں تو خواجہ صاحب کو مانتا ہوں, تم خواجہ کو نہیں مانتے. ہم کہاں خواجہ کو نہیں مانتے بھائی, کس نے کہا نہیں مانتے؟ تو جھوٹا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کی اور رسول اللہ کی اور مومنین کی. مانتے نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. سب سے زیادہ عزت اللہ کی, اصل تو اللہ ہی کے لیے عزت ہے, پھر اللہ کے حبیب کی, پھر سب سے زیادہ عزت ہم کس کی کرتے ہیں؟ ہر ایمان والے کی کرتے ہیں. ایمان والے کی عزت کرے اور ایمان کے اندر جو کمال کو پہنچا اس کی عزت نہ کرے, یہ تو فضول بات ہے. ہم تو کہتے ہیں اپنی نیت کو, اپنے عمل کو, اپنی زندگی کو خواجہ کی زندگی سے ملاؤ, یہ ہم کہتے ہیں. ایک مرتبہ خواجہ صاحب, واقعہ سن لیجیے, اب جب سنا ہی دیا, خواجہ صاحب ایک مرتبہ رو رہے ہیں. ایک دن ہو گیا, 24 گھنٹے ہو گئے, نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. اپنے حجرے مبارک میں جاتے ہیں, نکلتے ہیں, بس رو رہے ہیں. 1 دن 2 دن 3 دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے سنیے گا غور سے اور سنائیے گا گھر جا. 3 دن تک خواجہ صاحب روتے رہے, کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا, صرف رونا صرف رونا صرف رونا. اب جتنے مریدین تھے حضرت کے اور جو خدام تھے, انہوں نے مشورہ کیا, بھائی تم بات کرو حضرت سے, آج حضرت کوئی نہ کوئی تکلیف ہم سے پہنچی. دوسرا کہتا بھائی مجھے ہمت نہیں ہے, تم بات کرو. سب نے مشورہ کر کے جو سب سے قریب کا خادم تھا, جو تہجد میں وضو کا پانی دیا کرتا تھا, اس سے کہا کہ بھائی تم کمرے کے اندر جانے والے لوگوں میں سے, ہم کو یہ خدمت نصیب نہیں ہے, تم ہمت کر لو, خواجہ صاحب تم کو بخش دیں گے, تم کو نہیں غصہ ہوگا, تم ذرا سا اتنی بات کر لو کہ ہم سے اگر تکلیف پہنچی ہے جو سزا دیں گے ہم وہ سزا منظور. ٹھیک ہے میں کل بات کروں گا. 3 دن کے بعد اس نے ہمت کر کے خواجہ صاحب سے پوچھا, خواجہ صاحب 3 دن ہو چکے ہیں, آپ نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے, آپ صرف روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں, ہم میں سے کسی سے کوئی گستاخی ہوئی, آپ جو سزا تجویز فرمائیں گے ہم اس سزا کو منظور کرتے ہیں. خواجہ صاحب نے سب کو بلایا, رونے لگے, کہنے لگے تم میں سے کسی نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. 3 دن پہلے کا واقعہ ہے, تہجد کا وقت ہوا, میری تہجد کی نماز فوت ہو گئی. جب نماز فوت ہوئی اذان کے وقت میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ معین الدین ہمارے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور میرے نبی کی سنت چھوڑتا ہے, میرے نبی کا طریقہ چھوڑتا ہے اور میرے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تہجد ہاتھ سے چلی گئی اور میں نے یہ دیکھا, اس غم میں 3 دن سے رو رہا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. میرے بھائی آج تو بڑے بڑے جھومر لے کے ناچتا ہے خواجہ صاحب کے نام پر, تہجد پڑھی کبھی تو نے؟ تیری تو نمازیں چھوٹ رہی ہے. خواجہ کی ایک تہجد چھوٹی تھی اور خواجہ 3 دن روتے رہے, 3 دن روتے رہے. چوتھے دن کیا ہوا, دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں, ابھی تہجد کا وقت شروع ہوا, اتنی جلدی نہیں اٹھتے تھے. دیکھا کوئی پیر دبا رہا ہے, دروازہ اندر سے بند ہے, اندر کون آ گیا؟
ہم نے کہا بھائی کون ہو اور یہاں کیسے؟ کہا کہ خواجہ میں تو شیطان ہوں، لیکن تم کو اٹھانے آیا ہوں۔ تم نے اس دردی کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ تم 3 دن روئے کہ نماز تمہاری ایک چھڑوائی تھی میں نے، 3 دن میں اللہ نے تم کو تمہاری توبہ، تمہاری بخشش بھی کی اور تم کو وہ درجے سے نوازا۔ اگر اسی طرح تم تہجد چھوڑ کے روتے رہو گے تو تم تو ہزاروں سال کے مرتبے یوں تھوڑے سے دن میں حاصل کر لو گے۔ اٹھ جاؤ، نماز پڑھو، تہجد پڑھو، تمہارے لیے یہی ٹھیک۔ یہ تھے خواجہ، اس کو عاشق رسول کہتے ہیں، اس کو عاشق الہی کہتے ہیں۔ بیڑی پھونک رہا ہے خواجہ صاحب، کہہ رہے تیرے منہ سے بدبو آتی ہے، کس منہ سے تو نام لے رہا؟ جھوٹا، مکار، دھوکے باز، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا۔ خواجہ صاحب کا عاشق ہوں، بہت اچھا ہے۔ محبت رکھنی ہے سب سے، لیکن محبت صرف منہ والی نہیں، دل والی، دل والی، کہ ہم ان کے عمل کریں ان کے جیسا۔ انہوں نے غیروں کو اسلام میں لے آئے اور ہم مسلمان ہو کر ان کے طریقے پہ چلنے کو تیار نہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں نے آپ کو 2 واقعے سنائے، 10-15 منٹ زیادہ ہو گئے، معاف کیجیے گا۔ حکم ہوا واقعے کا۔ ہم خواجہ صاحب کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، اور مانتے ہیں، جانتے بھی ہیں اور وعدہ کیجیے کہ ہم سے انشاءاللہ جانیں گے بھی اور مانیں گے۔ دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الایمان۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ میرے رب، آپ نے ہمیں دنیا کے انسانوں میں جو سب سے محبوب انسان، جو انسانوں کے گروہوں میں آپ کا جو پسندیدہ گروہ ہے ایمان والوں کا، آپ نے ہمیں ان میں پیدا کیا۔ اے اللہ، پھر ایمان والوں میں بھی بہت سارے انبیاء کے پیروکار اور امتی ہوئے، آپ نے اپنے سب سے پیارے اور محبوب نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا۔ اے اللہ، یہ آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہم اس کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیں اے اللہ کم ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ رب کریم، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس پر ہمارے ٹوٹے پھوٹے شکریہ کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، ہمارے شکریہ کو قبول فرما لیجیے۔ رب کریم، ہمارے شکریہ کو قبول فرما لیجئے۔ کتنے ایمان والے ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں 50-50 100 کلومیٹر تک کوئی مسجد نہیں، قرآن نہیں ان کے پاس، کوئی مسئلے بتانے والے علماء نہیں، کوئی قرات پڑھنے والے حفاظ نہیں۔ اے اللہ، وہ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، خود ہی اذان دیتے ہیں، خود ہی نماز پڑھتے ہیں، مسجد جانے کے لیے مہینوں تک انتظار کرتے ہیں۔ اے اللہ، لمبا سفر کر کے مسجد جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم کیسے آپ کا شکر ادا کریں؟ آپ نے تو ہمارے محلے میں 1 نہیں 2 نہیں کئی مسجدیں عطا فرمائی۔ اے اللہ، یہاں مسجد میں نماز چھوٹ گئی وہاں جا سکتے ہیں، وہاں چھوٹ گئی یہاں آ سکتے ہیں۔ رب کریم، کوئی ہم کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، مسجد میں آنے سے نہیں روکتا۔ کتنے مسلمان ایسے جگہوں پر ہیں جن کی مسجد میں جانے پر روک ہے، جن کو قید و بند میں ڈال دیا، آپ نہیں جا سکتے۔ ظالموں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے۔ رب کریم، یہاں تو کوئی ایسا نہیں رکاوٹ، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں کہ ہم مسجد نہیں آ سکتے۔ اے اللہ، یہ ہم آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ نے مسلمان کے محلے میں ہم کو رکھا۔ اے اللہ، مسجد والے محلے میں رکھا، مدرسے اور مکتب والے محلے میں رکھا۔ اے اللہ، ایسے محلے میں رکھا جہاں حافظ قرآن بھی ہے، جہاں عالم قرآن بھی ہے، جہاں قاری قرآن بھی ہے، جہاں مفتیان کرام بھی ہے۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں ایسی بستی، ایسے شہر، ایسے ملک میں رکھا۔ اے اللہ، یہ محض آپ کا فضل و کرم ہے۔ اے اللہ، آپ کا فضل و کرم ہے۔ ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے بدلے میں ہم آپ سے یہ نعمت مانگ سکے۔ اے اللہ، ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہمیں ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، مسجد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، دین و شریعت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔
نمازوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سچا اور پکا دیندار بنا دیجئے، نیک اور فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کرنا دین ہے، اسی طرح یہ بھی ہمارے سمجھ میں بٹھا دیجئے کہ گناہوں کو چھوڑنا بھی دین ہے، برائی سے بچنا بھی دین ہے، جھوٹ اور غیبت اور برائی سے بچنا بھی دین ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا اس سے بچنا بھی دین ہے، آپس میں محبت رکھنا بھی دین ہے، ایک دوسرے کی ٹانٹیے کھینچنے سے بچنا بھی دین ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کو بھی سمجھا دیجئے، اے اللہ ہمیں یہ بھی سمجھا دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمارے دین کو سنوار دیجئے، ہمارے صبح کو، ہماری دوپہر کو، ہماری شام کو، ہماری رات کو سنوار دیجئے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو مدینے والا معاشرہ بنا دیجئے، ہمارے محلے کو مدینے جیسا محلہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، آپس میں محبت و الفت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، سچے اور پکے مومن بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دیجئے، ایک دوسرے کا سکھ دکھ بانٹنے والا بنا دیجئے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم کو صحابہ جیسا بنا دیجئے، صحابہ جیسا بننے کا حوصلہ عطا فرما دیجئے، نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے جو کبائر اور صغائر جان کر انجان کر کیے ہیں، اے اللہ آپ رحمان الرحیم ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گناہوں کی نحوست سے ہمارے آنے والی نسلیں ایمان سے محروم ہو جائے، مسجد و محراب سے محروم ہو جائے، اذان اور نماز سے محروم ہو جائے، قرآن اور تلاوت سے محروم ہو جائے۔ اے رب کریم ہماری گناہوں کی نحوست سے ایسا فیصلہ ہونے سے بچا لیجئے، سچی اور پکی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ساری دنیا مل کر ہم سے ہماری مال و دولت چھیننا نہیں چاہتی، اے اللہ یہ ہماری عزتوں کو داؤ پہ لگانا نہیں چاہتی، اے اللہ ان کو ہماری دنیا نہیں چاہیے، بس ان کو ہمارا اسلام اور ہمارا دین چاہیے، بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے باہر آ جائے، آپ کے نافرمان بن جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بن جائے۔ اے اللہ یہ ہم سے صرف اتنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے نام بدلنا نہیں چاہتے، یہ کہتے ہیں آپ نام مسلمانوں والا رکھو لیکن کام غیروں والا کرو۔ اے اللہ چاروں طرف سے کفر و شرک کے بادل سر پر منڈلا رہے ہیں، کفر و شرک کی آندھیاں چل رہی ہے، اے اللہ ہمیں کفر و شرک سے محفوظ فرما لیجئے، بچا لیجئے۔ ہمارے ایمان داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ارتداد کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے، رب کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، ہمیں ایمان کی حفاظت کی اور ایمان کی حفاظت کی فکریں کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اپنے ایمان کی بال بچوں کے، بیویوں کے، گھر والوں کے، پڑوسیوں کے، محلے والوں کے، شہر والوں کے اور پھر ملک کے اور سارے عالم کے ایمان والوں کے ایمان کی بچا لینے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے، کسی جاندار کو تکلیف پہنچے، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو ایسا بنا کہ ہماری ذات سے ہمارے اپنوں کو بھی خیر پہنچے، ہمارے غیروں کو بھی خیر پہنچے، انسانوں کو بھی بھلائی پہنچے اور جانوروں کو بھی بھلائی پہنچے۔ اے اللہ جب ہم مریں تو لوگ کہیں کہ بھائی اس نے یہ کون سی نیکیاں کرتا تھا ہم نہیں جانتے، لیکن اس نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان والا بنا دیجئے، سنتوں کا عاشق بنا دیجئے، سچا عاشق رسول بنا دیجئے۔ اے اللہ سچا عاشق الہی بنا دیجئے، قرآن و سنت کا سچا عاشق بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و مقبول فرما لیجئے، جو نیک تمنائیں اور خواہشیں اور دعائیں ہمارے دل میں ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ رب کریم جب ہمیں جہاں کہیں جو کچھ ضرورت ہو، اے اللہ خیر والا ہم کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ خیر والا عطا فرما دیجئے۔ محتاجگی والی زندگی اور دوسروں کے دروں پہ موت، اس سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ایمان کامل والی زندگی اور ایمان کامل والی اور کلمے والی موت
اے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔